اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک کرنے والے ہیں اور ٹاپک کا نام ہے ولیم ورڈزورتھ پوئٹک سٹائل۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ولیم ورڈزورتھ، ون آف دا گریٹسٹ رومانٹک پوئٹس، was born on April 7, 1770 in the Lake District of England۔ یعنی ولیم ورڈزورتھ جو کہ ایک بہت بڑا رومانٹک پوئٹ ہے، وہ 7 اپریل 1770 کو انگلینڈ کے لیک ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے۔ He started writing poetry when he was a young boy. Love for nature and sympathy for the common man are the two major themes in his poetry. Due to his excessive love for nature, he came to be known as the greatest poet of nature۔ یعنی جب وہ ایک نوجوان تھا تو اس نے شاعری شروع کی۔ فطرت سے محبت اور عام انسانوں سے ہمدردی، یہ دو موضوعات ہیں اس کی شاعری کے۔ فطرت کے ساتھ محبت کی وجہ سے اس کو قدرت کا ایک بہت عظیم شاعر سمجھا جاتا ہے۔ In his poetry, he has focused on the countryside and rustic life. He has used very simple and rustic language for his poetry. He was the poet of a common man, therefore he wrote his poetry in the style which was understandable for a common man۔ یعنی اپنی شاعری میں اس نے شہر سے باہر اور دیہاتی زندگی پر زیادہ زور دیا ہے۔ کنٹری سائڈ کا مطلب ہے شہر سے باہر کا جو علاقہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کنٹری سائڈ، اور رسٹک کے معنی ہے دیہاتی۔ اس نے بہت سادہ اور دیہاتی زبان استعمال کی ہے اپنی شاعری میں۔ وہ عام انسانوں کا شاعر تھا، اس لیے اس نے ایسی طرز میں یا سٹائل میں شاعری کی ہے جو عام آدمی کے سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے۔ A poetic style means the way a poet writes poetry. It is the expression of poetic thoughts in a specific manner. Poetic style includes choice of words, phrases, sentences and figurative language. یعنی شاعرانہ طرز یا سٹائل کا مطلب ہے وہ طریقہ جو کہ ایک شاعر شاعری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ شاعرانہ خیال کو ایک خاص طرز سے پیش کرنے کا نام ہے۔ اس شاعرانہ طرز یا پوئٹک سٹائل میں الفاظ کا چناؤ، فریزز، سنٹنسز اور استعارے والی زبان شامل ہے۔ William Wordsworth has given the detail of his poetic diction or style in his essay Preface to the Lyrical Ballads. Its detailed analysis is as under۔ یعنی ولیم ورڈزورتھ نے اپنے پوئٹک سٹائل یا ڈکشن کی تفصیل اپنی ایک مضمون پریفیس ٹو دا لیریکل بیلڈز میں دی ہے۔ اس کا تفصیلی تجزیہ جو ہے وہ یہ ہے۔ نمبر فرسٹ، سمپل لینگویج۔ بیفور ولیم ورڈزورتھ، the poets of the classical age used to write poetry by using embellished and bombastic language۔ اس کا مطلب یہ ہے سادہ زبان۔ ولیم ورڈزورتھ سے پہلے کلاسیکل دور کے جو شاعر تھے وہ شاعری لکھنے کے لیے مزین اور مبالغہ آرائی پر مبنی یا مشکل الفاظ جو تھے وہ استعمال کرتے تھے۔ They used to write poems by using difficult words, allusions, far-fetched similes and personification of abstract ideas۔ یعنی نظم لکھنے کے لیے وہ مشکل الفاظ، ایلوژن یعنی اشارے، مشکل تشبیہ اور وہ تمام چیزیں جو محسوس نہیں ہوتی، جس کو ہم کہتے ہیں غیر محسوس نظریات کے استعارے یا اشارے کی جو زبان ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ Their poetry was only for knights, kings and upper class۔ He, that is William Wordsworth, revolted against the classical writing and wrote poetry for common men۔ ان شعراء یا ان شاعروں کی جو شاعری تھی وہ بادشاہوں اور امیر لوگوں کے لیے ہوتی تھی۔
ولیم ورڈزورتھ نے کلاسیکی دور کے خلاف ایک عام آدمی کے لیے شاعری کی. In his poetry he used a language that is really used by the common men. He was of the opinion that there should be no difference between the language of poetry and language of a common man. اپنی شاعری میں اس نے ایسی زبان استعمال کی ہے جو عام انسانوں کی زبان ہے. اس کا خیال تھا کہ شاعری اور عام آدمی کی زبان میں کوئی فرق نہیں ہونی چاہیے. He is of the opinion that a poet who uses complicated diction in his poetry is an inferior poet and he separates himself from the sympathies of men. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ بھی ایک خیال ہے کہ وہ شاعر جو مشکل الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو ان مشکل الفاظ کی وجہ سے وہ ایک ادنا شاعر ہے اور انہی مشکل الفاظ کی وجہ سے وہ عام آدمی کے ہمدردیوں سے اپنے آپ کو الگ کر دیتا ہے. یعنی پھر وہ ان کے سمپتھیز کو جو ہے اچھے طریقے سے پیش نہیں کر سکتا. اوکے, دا نیکسٹ پوائنٹ از لو اینڈ رسٹک لائف, یعنی غریب اور دیہاتی زندگی. In William Wordsworth's poetry there is the description of rustic life. It means that his poetry deals with the life of a common man. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ولیم ورڈزورتھ کی شاعری میں دیہاتی زندگی کی وضاحت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شاعری کا تعلق عام آدمی کی زندگی سے ہے. In his poetry we have shepherds, farmers and rustic people. There are no kings and queens in his poetry. He has depicted life of common people. یعنی اس کی شاعری میں گڈریا زمینداروں اور دیہاتی لوگوں کا ذکر ہے. اس میں کوئی بادشاہ ملکہ کا ذکر نہیں ہے. اس کی شاعری عام انسان کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے. اوکے جی, نمبر 3, کامن مین. William Wordsworth's poetry is for the common man. In his poetry he has used the language of common people because the common man is very near to nature and more realistic as compared to the people of the city life. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیم ورڈزورتھ کی شاعری عام انسان کے بارے میں ہے. اپنی شاعری میں اس نے عام لوگوں کی زبان یوز کی ہے کیونکہ عام لوگ حقیقت اور فطرت کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں. In his poetry we find the incidents, misery, sorrows, hurdles and songs of the common man. The subject matter of his poetry is the common man. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شاعری میں ہم عام لوگوں کے جو واقعات ہے, تکالیف ہے, غم ہے, مشکلات ہے اور گانے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اس کی شاعری عام آدمی پر مبنی ہے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے نیچر. ولیم ورڈزورتھ از نون ایز دا گریٹسٹ پوئٹ آف نیچر. ہی ریولٹڈ اگینسٹ دا انڈسٹریلائزیشن اینڈ اربنائزیشن. ہی وانٹس ہز پیپل ٹو بی کلوز ٹو نیچر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیم ورڈزورتھ کو فطرت کا شاعر سمجھا جاتا ہے. اس نے بغاوت کی ہے صنعت کاری اور شہری زندگی سے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ فطرت کے بہت زیادہ نزدیک ہو. The purpose of his poems was to bring people back towards nature. اس کے نظموں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو فطرت کی طرف واپس لے آئیں. He considered nature to be the only solution to all problems. اس کے خیال میں فطرت ہی تمام مسائل کا واحد حل ہے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایموشنز. اکارڈنگ ٹو ولیم ورڈزورتھ, گڈ پوئٹری از دا کمپوزیشن آف پاورفل فیلنگز اینڈ ایموشن. ولیم ورڈزورتھ کے مطابق اچھی شاعری کب بنتی ہے؟ جب مضبوط احساسات اور جذبات ہو. اکارڈنگ ٹو ہم, اس کے مطابق poets must have a great knowledge of human nature. ایک شاعر کو انسانی فطرت کا علم ہونا چاہیے
بیکاز وداؤٹ اٹ کیونکہ اس کے بغیر دے کین ناٹ کمیونیکیٹ دیئر ایموشنس کیونکہ اس کے بغیر وہ ان کے جذبات کو دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا. ہی سیز وہ کہتا ہے دیٹ ایموشنز میک پوئٹری مور ایکسپریسو اینڈ امیجنیٹیو کہ یہ جو ایموشنز ہے یہی شاعری کو ایک مدلل یا بامانی اور تخلیقی شاعری جو ہے وہ بنا دیتی ہے. To conclude, we can say that the poetic style of William Wordsworth is totally different from all other poets. آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولیم ورڈزورتھ کا جو پوئٹک سٹائل ہے وہ باقی تمام شاعروں سے مختلف ہے. His use of simple language, description of low and rustic life, common man, nature and emotions in his poetry make his poetic style unique. یعنی اس کی اپنی شاعری میں سادہ زبان کا استعمال، دیہاتی زندگی، عام آدمی، فطرت اور جذبات کی وضاحت اس کے پوئٹک سٹائل کو انمول بناتا ہے. اٹ از دس یونیک سٹائل، اور یہی یونیک سٹائل ہے جو ولیم ورڈزورتھ کو ایک بہترین رومانٹک پوئٹ بنا دیتا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا. اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کے سوالات و جوابات اسائنمنٹ چاہیے ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس پر میں آپ کے لیے ویڈیو بنا سکوں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.